قیدی نمبر 804 عمران خان کی جانب سے 24 نومبر کو اسلام آباد میں احتجاج کی فائنل کال دینے کے باوجود ان کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کی خواہش اور کوششوں نے غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی ہے اور پارٹی قائدین ایک دوسرے سے یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ کیا 24 نومبر کو احتجاج ہوگا بھی یا نہیں۔ یہ سوال اس لیے بھی زیر بحث ہے کہ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے اڈیالہ جیل میں بھائی سے ملاقات کے بعد میڈیا کو بتایا ہے کہ خان صاحب نے علی امین گنڈاپور کو 21 نومبر تک کا وقت دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر تب تک ان کے سارے مطالبات تسلیم کر لیے جاتے ہیں تو وہ 24 نومبر کے احتجاج کو جشن فتح میں تبدیل کرنے کے لیے تیار رہیں، لہٰذا 21 نومبر تک مذاکرات کا نتیجہ نکال لیں۔ تاہم حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کی خواہش دیوانے کا خواب ہے اور ان کے مطالبات غیر حقیقی ہیں جن کے تسلیم کیے جانے کا کوئی امکان نہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ عمران خان کی جانب سے احتجاج کی فائنل کال کئی لحاظ سے کافی مختلف ہے، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا آغاز بھی بالکل ہی منفرد تھا۔ ان کے مطابق نہ تو تحریک انصاف کی قیادت بشمول پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر علی نے یہ کال عمران خان سے ملاقات کے بعد باہر جا کر دی اور نہ ہی پارٹی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے یہ کال عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے ان سے ملاقات کے بعد 13 نومبر کو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے دی۔ اس سے پہلے کبھی بھی ایسی صورتحال دیکھنے میں نہیں آئی، لیکن یہ ضرور ہوا کہ گزشتہ جتنے بھی احتجاج ہوئے ان میں سوشل میڈیا پر پارٹی لیڈرشپ کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ سیاسی مبصرین کے مطابق یہی وجہ ہے کہ عمران خان نے براہ راست اپنے کارکنوں کو کال دی۔ 14 نومبر کو جب بیرسٹر گوہر علی خان سے صحافیوں نے پوچھا کہ احتجاج کی کال پر ان کی کیا رائے ہے تو ان کا کہنا تھا کہ یہ بانی پی ٹی آئی کا حکم ہے تو ہم اس کو حکم کے طور پر ہی لے رہے ہیں، اس پر اپنی رائے نہیں دے سکتے۔ تاہم اس کال کے بعد 15 نومبر کو تحریک انصاف کی دستیاب قیادت کے کئی سرکردہ رہنماؤں نے سینئر صحافیوں سے آف دی ریکارڈ گفتگو میں کہا کہ یہ کال مناسب وقت پر نہیں دی گئی، وہ کوشش کریں گے کہ یہ کال واپس لی جائے اور اس حوالے سے وہ جیل میں جا کر عمران خان کو منانے کی کوشش بھی کریں گے۔ اس آف دی ریکارڈ گفتگو کے حصے اخبارات میں بھی چھپے جس سے عمومی تاثر ملا کہ یہ کال بھی نہیں دی جانی چاہیے تھی، عمران نے جلدی کی ہے اور مشاورت نہیں کی۔ لیکن اس حتمی کال کے بعد بشریٰ بی بی نے وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں 16 نومبر کو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اراکین اسمبلی سے ایک طویل ملاقات کی اور تیاریوں کے حوالے سے ٹاسک سونپے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہر ایم این اے 10,000 اور ایم پی اے 5,000 افراد کو لے کر نہ آئے تو ان کو اگلے انتخابات میں ٹکٹ نہیں دیا جائے گا۔ 2 روز بعد ان کے مبینہ خطاب کی آڈیو سوشل میڈیا پر لیک ہو گئی۔ اسی کال پر جس پر پہلے دن سے تحریک انصاف کے اپنے رہنما خوش نہیں تھے، لیکن 19 نومبر کو ہونے والے کئی ایک واقعات نے صورتحال کو اور بھی کنفیوز کر دیا ہے۔ سب سے پہلے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور اور چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے دن کے آغاز میں ہی 2 گھنٹے تک عمران خان سے ملاقات کی۔ اس کے بعد علی امین گنڈاپور ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہوئے۔ اسی روز سینیٹر فیصل واوڈا نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ احتجاج کی کال محض شور شرابہ ہے اور حقیقت میں کچھ نہیں۔ تاہم گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وہ یہ خبر دے رہے ہیں کہ عمران خان کئی وجوہات کی بنیاد پر احتجاج کی کال واپس لے لیں گے اور یہ کال 23 نومبر کو واپس لی جائے گی۔ اسی شام کو علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی عمران سے ملاقات کے احوال بتاتے ہوئے کہا کہ وہ عمران سے مذاکرات کرنے کی اجازت لینے گئے تھے اور خان نے انہیں 21 نومبر تک کا وقت دے دیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کر لیں۔ اگر تو یہ مذاکرات کامیاب ہوئے تو 24 کی کال کو جشن میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ یوں اب بھی 24 نومبر کی حتمی کال پر خود تحریک انصاف میں بھی پوری طرح یکسوئی نہیں کہ احتجاج ہوگا یا نہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔